ہم اپنے وطن کا دفاع کرنا جانتے ہیں. بھارتی میڈیا سوشل میڈیا روایتی جھوٹے پروپیگنڈے سے تاریخ کو مسخ نہیں کر سکتا. آرمی چیف عاصم منیر کا پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب. کہتے ہیں ہم نے پاکستان کے لیے بہت سی قربانیاں دیں. ہمارا مذہب رسم و رواج روایت سوچ عزائم ہندوؤں سے یکسر مختلف ہیں. دو قومی نظریے کی بنیاد تھی. مسلمان اور ہندو دو قومیں ہیں. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا سعودی ایرانی ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ. دونوں رہنماؤں کو پاکستان بھارت کے حالیہ صورتحال سے آگاہ کیا. اسحاق ڈار نے قومی سلامتی کمیٹی کے فیصلوں سے آگاہ کیا. بھارت کے بے بنیاد الزام کو سختی سے مسترد کیا. اسحاق ڈار کا کسی جارحیت پر پاکستان کے سخت جواب دینے کا عزم کا اعادہ. نائب وزیر اعظم کے کل مسقط میں ہونے والے ایران امریکہ مذاکرات میں کامیابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار. کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں. ہمیں کسی تیاری کی ضرورت نہیں. بھارت کو منہ توڑ جواب دیں گے. وزیر دفاع خواجہ آصف کا بھارت کو واضح پیغام. برطانوی نشریاتی ادارے کو انٹرویو میں کہا ہمیں بھارت کی جانب سے اشتعال انگیزی کا امکان ہے. بھارت کو اسی انداز میں جواب دیا. 24 گھنٹوں میں جو کیا ہم اس کا جواب دے رہے ہیں. سنتاس معاہدہ کامیاب معاہدہ ہے. ہم اس کے لیے ورلڈ بینک کے پاس جائیں گے. مودی سرکار کے اشارے پر بھارتی میڈیا کا زہریلا کھیل. بے نقاب پیپلز پارٹی کا شازیہ مرین نے آئینہ دکھایا. میڈیا سے گفتگو میں شازیہ مرین نے کہا بھارت پاکستان کے خلاف جھوٹے پروپیگنڈے میں مصروف ہے. بھارتی عوام پر کہ انہیں کیا سکھایا اور بتایا جا رہا ہے. بھارت اپنی سیکیورٹی کے ناکامی چھپانے کے لیے پاکستان پر الزام تراشی کر رہا ہے. بھارت دہشت گردی کے لیے افغانستان کی سرزمین استعمال کر رہا ہے. افغانستان میں چھوڑا گیا اسلحہ دہشت گردی میں استعمال ہو رہا ہے. گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کی میڈیا سے گفتگو. بولے بھارت اپنی ناکامیاں پاکستان پر ڈالنا چاہتا ہے. پاکستان بھارت کو منہ توڑ جواب دینے کی صلاحیت رکھتا ہے. قوم مسلح افواج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے. سی پیک جیسے اہم منصوبے کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں. فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے جماعت اسلامی کی کال پر ملک بھر میں ہڑتال. کراچی لاہور پشاور سمیت مختلف شہروں میں تجارتی مراکز بند. سڑکوں پر ٹریفک نہ ہونے کے برابر. سرجانی ٹاؤن جماعت اسلامی کا احتجاج. مرکزی سڑک ٹریفک کے لیے بند. چمڑا چورنگی سے ویٹا چورنگی آنے والے راستے بلاک. پشاور میں قصہ خانی خیبر بازار پیپل منڈی صدر حج نگری اور دیگر اہم کاروباری علاقوں میں دکانیں بند. لاہور میں اندرون شہر اور دیگر مارکیٹوں میں آج کاروبار مکمل بند. جماعت اسلامی کا غزہ کے مسلمانوں سے اظہار یکجہتی کے لیے آج ملک گیر شٹر ڈاؤن کا اعلان. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں ہڑتال پوری قوم کی جانب سے ہے. قوم فلسطینیوں سے اظہار محبت کرتے ہوئے اسرائیل امریکہ کی مذمت کرے گی. ہڑتال امریکہ اسرائیل اور انڈیا کی شیطانی سلیس کے خلاف ہے. پاکستانی قوم فلسطینی کی نسل کشی برداشت نہیں کر سکتی. ہڑتال مسلم حکمرانوں کے لیے پیغام ہوگا وہ بے ہمتی ترک کریں. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے رکن صوبائی اسمبلی نوشیر خان انجم لنگڑیال سے ملاقات. مریم نواز نے کہا مسلم لیگ نون کے ہر دور میں عوام کے لیے منصوبے شروع کیے. حکومت کے مؤثر اقدامات سے کسان کے لیے ترقی خوشحالی کے راستے کھل رہے ہیں. مریضوں کو مفت ادویات فراہمی کا وعدہ ہر صورت پورا کیا جائے گا. رکن صوبائی اسمبلی نے ملتان بہاڑی روڈ پروجیکٹ کے آغاز پر وزیر اعلیٰ کا شکریہ ادا کیا. کہا وزیر اعلیٰ مریم نواز کا پنجاب کو فلاحی ریاست میں تبدیل کرنے کا عزم قابل تحسین ہے. اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کی مسلم ورلڈ لیگ کے سیکرٹری جنرل سے ملاقات. باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال. ڈاکٹر لیسا نے پاکستان کی مسلم دنیا میں اہمیت کو سراہا. ایاز صادق کی اسلامی اتحاد کے فروغ اسلاموفوبیا کے خلاف مؤثر اقدامات. لڑکیوں کی تعلیم عام کرنے کے لیے مسلم ورلڈ لیگ کے کردار کی تعریف. ایاز صادق نے کہا پاکستان مسلم دنیا میں اتحاد رواداری مذہبی ہم آہنگی کو فروغ کے لیے سرگرم کردار ادا کرتا رہے گا. محمد بن عبد الکریم علیسا نے کہا پاکستان کا اسلامی دنیا میں کلیدی کردار ہے. پاکستان کے ساتھ مل کر کام کرنے کے خواہاں ہیں. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی ہدایت پر ٹریفک قوانین کے خلاف کریک ڈاؤن. 9 تا 26 اپریل کے دوران 24,771 موٹر سائیکلیں ضبط. 1,903 گاڑیوں کے خلاف فینسی نمبر پلیٹس کالے شیشے لگانے پر کارروائی. 406 گاڑیاں حراست میں لی گئیں. فٹنس نہ ہونے پر 25 گاڑیوں کے رجسٹریشن منسوخ کرنے کی سفارش. چنگچی موٹر سائیکل رکشے کے خلاف بھی کارروائی. 116 FIR درج. 267 رکشہ ضبط.
वज़ीर आला सिंध की शहरियों को क़वानीन की पासदारी अपनी हिफाजत यकीनी बनाने की हिदायत। भारत ने सिंतास मुआहिदा मुअत्तल करने का ऐलान करके आबी दहशत गर्दी की पाकिस्तान अवाम दहशत गर्दी का भरपूर मौसर जवाब दें। वज़ीर आबपाशी सिंध जाम खान शोरो का बयान, कहा पूरी कौम पाक अफवाज के शाना बशाना खड़ी है, कौम वतन के दिफा के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं देगी। सिंध तास बैनुल अक़वामी मुआहिदा, इसकी पासदारी तमाम फरीक़ैन की जिम्मेदारी है। पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है, लेकिन अपनी आबी सरहदों और हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना जानते हैं। करम अमन मुआहिदे का दूसरा मरहला, फरीक़ैन की जानिब से असलहा जमा करवाने का अमल शुरू। ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक अब मुआहिदे पर अमल दरामद जारी है। पहले मरहले में बंकर्स गिराने का काम तकरीबन मुकम्मल हो चुका। कबायली रहनुमा हाजी अब्दुल मन्नान ने बताया, लोअर करम के उमायदीन ने असलहा जमा करा दिया। जमा कराए गए असले में मार्टर, गोले, मशीन गनें भी शामिल। और मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी जारी। भारतीय फौज के मजीद 3 कश्मीरियों के घर तबाह। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक भारतीय फौज ने पुलवामा, कुलगाम, शोपियां और कश्मीरियों के घरों को धमाका खेज मवाद से उड़ाया। भारतीय फौज ने गुज़िश्ता रोज 2 कश्मीरियों के घर धमाका खेज मवाद से तबाह किए थे।